شعبان المعظم جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ برات، اس میں ایک جو رات ہے وہ برات والی رات ہے، آزادی والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ وہ کون سی؟ 15ویں شب۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے مسلمانوں کی دنیا میں عید ہوتی ہے اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ آسمانوں پہ بھی عید کا دن ہے، وہ عید کی راتیں ہیں، وہ کون سی ہے؟ ایک شب برات فرشتوں کی عید ہے، اور ایک شب قدر یہ بھی فرشتوں کی عید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرشتوں کی عید کا دن ہے۔ اور برات والا تو اس میں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی راوی ہے، عرض کرتی ہے ایک مرتبہ شعبان کی رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پہلو میں حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں پایا، تو میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید رسول پاک کسی اور ام المومنین کے پاس، کسی اور پاک بی بی کے پاس اپنے چلے گئے ہو۔ تو میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی تو سامنے جب میں آپ کو باہر نکلی تو دیکھا تو بقیع پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے نا، ہماری امی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، وہ گنبد خضرا ہے، اور اس کے جسٹ سامنے اپوزٹ میں جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ بقیع پاک میں اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں قبرستان میں، تو میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا کہ کہاں ایک آپ ہے جو، اور میں کیا سوچ رہی تھی، تو آپ کہیں دیکھ نہ لیں اس لیے میں فوراً تیز قدموں سے چلتی ہوئی واپس آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ تیز جب آؤ نا تو سانس بھر جاتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جانتے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ بعد میں آئے، آپ جان گئے تھے کہ عائشہ مجھے دیکھنے نکلی ہے، ام المومنین حضور پاک کو دیکھنے، تو آپ نے پوچھا اے ابو بکر کی بیٹی، کیا اللہ اور اللہ کا رسول ناانصافی کریں گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں سنو اے عائشہ، آج ماہ شعبان المعظم کی نصف شب ہے، 15ویں شب ہے۔ جبریل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج شعبان المعظم کی نصف شب ہے، نصف شب، اور اس رات میں اللہ کی رحمت کے باڑے برس رہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شعبان المعظم کی نصف شب میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لاتعداد گنہگاروں کی بخشش کرتا ہے، جہنم سے نکالتا ہے۔ جہنم واجب ہو چکی تھی اور اس رات عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے جنتی بنا رہا ہے۔ اسی لیے جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے قبرستان میں جا کر ان مرحومین کے لیے دعا فرمائی، دعا کی۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ سنو، یوں تو رات کا آخری حصہ سارے سال میں ہر رات، ہر شب کا آخری پہر، جو فجر کی اذان کے تھوڑے پہلے، فجر کی اذان تک، مطلب فجر کی اذان ہوئے تک جو پہر ہوتا ہے نا،
جیسے اذان ہو رہی ہے 5:45 کو یا 5:30 کو، تو 5 سے لے کے 5:30 تک یا 4:30 سے 5:30 تک جو وہ وقت ہوتا ہے وہ بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ندا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی تجلی پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ کی رحمت آخری حصے میں پکارتی ہے، ندا کرتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کر دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا جسے میں شفا عطا کر دوں، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا جسے میں نجات عطا کروں. یہ صدائیں فجر کی اذان تک آتی رہتی ہے، اور ہم رات میں رات تک فضول ڈرامے دیکھ کر، ٹک ٹاک دیکھ کر، واٹس ایپ کو یوں گھما کر، یوٹیوب دیکھ کر، وہ وقت جو قبولیت کا ہوتا ہے اس میں شیطان ہمیں سلا دیتا ہے. اللہ کے خاص بندے نہیں سوتے، وہ اس رات کو پانے کے لیے، اس گھڑی کو پانے کے لیے ساری رات ہی جاگتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ وقت نہ نکل جائے. تو یہ ہر رات کا آخری حصہ قبولیت والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں پکارتا ہے مانگو. دینے والا، آج دنیا میں کسی سے کچھ مانگو تو لوگ منہ چھپا لیتے. کوئی بیمار ہے اس کو ضرورت ہے، کوئی پریشان ہو گیا ہے. آج کے دور میں کرونا کے ٹائم سے بہت سارے لوگ برباد ہو گئے. بڑے بڑے بگ بازار اور بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بند ہو گئے. بزنس ہے، لاس ہوتا ہے، لیکن پیسہ ایسا رکن بنا لیا لوگوں نے کہ پیسے سے بڑھ کے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور پیسے کے لیے جان لینے کے لیے ان کی عزت آبرو خراب کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پیسہ پیسہ پیسہ، اور اس چکر میں آخرت کو بھول جاتے ہیں. کسی کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے ہیں، کوئی نہیں بتانا چاہتا، کوئی اچھے سے صرف اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے اور صرف اللہ کو اپنی مجبوری بتاتا ہے تو سمجھتے ہی اچھے تو دکھ رہے ہیں. کوئی کہیں گے اچھے تو کھا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کیسے مسلمان ہو؟ ایک زمانہ وہ تھا جو مسلمان کسی دکان پر جاتا تھا اور اس کے ہاں کپڑا ہوتا تھا اور کوئی گراہک اس کے پاس آتا تھا تو وہ بولتا تھا یہ کپڑا مجھے چاہیے، تو وہ کہتا تھا یہ نہیں بیچنے کا ہے، سامنے کی دکان سے جا کر لے لو. کہا مجھے یہی چاہیے، کہا یہی کپڑا وہاں سامنے کی دکان میں رکھا ہے، وہاں سے خریدو. جب بہت اصرار کر کے پوچھا تو کہا کہ بھائی میرا بزنس جتنی روزی مجھے آج کو درکار تھی اللہ نے مجھے دے دی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سامنے والے وہ دکاندار میرے بھائی کی دکان پر ابھی کوئی گراہک نہیں پہنچا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم میرا کپڑا نہ خرید کے اس کا کپڑا خرید لو. یہ اسلام ہے. لیکن آج میرا فائدہ ہو جائے، میرا پیسہ، تمہاری جان چلے جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے میرا پیسہ چاہیے. اور کہاں لے جائیں گے؟ بڑے بڑے فرعون، حامان، قارون جس کے پاس خزانے تھے، سب آج قبر میں ہیں اور تکلیفوں میں ہیں. اور جو جتنا یہاں پیسے والا ہوگا وہاں اتنی تکلیف سے، شدت سے اپنے حساب دے گا. اور اس دنیا کو جی لگانے کی جگہ نہ بنائیں. یوں تو رات کا آخری حصہ، ہر رات کا آخری حصہ قبولیت کا درجے پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دینے والا پکارتا ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے. ہم کسی سے مانگے تو لوگ دروازے بند کرتے ہیں، بات کرنا بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ عز و جل ایک ذات ایسی ہے جو خود دینے کو پکارتا ہے. ہمیں لینا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا،
ہم گڑگڑاتے ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حرام سے گریز نہیں کرتے. حرام لقمہ حلق کے نیچے جب اترتا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو جو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے نصف، اس میں اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ یوں تو ہر رات کے ہر آخری حصے میں اللہ کی رحمت پکارتی ہے، کون ہے مانگنے والا. لیکن ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو جسٹ مغرب کے وقت سے، مغرب کے بعد سے جو شب شروع ہوتی ہے نا، تبھی سے اللہ رب العزت پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے اور اس کی رحمت پکارتی ہے، مانگ لو آج کیا مانگتے ہو. اور پیارے آقا فرماتے ہیں اسی رات کو، یہ بجٹ کی رات ہے، اسی رات میں اس سال کے اندر کون مرنے والا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اسی رات میں کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے وہ حساب لکھ دیا جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے. اسی رات میں اس سال کون حج کرنے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی اگر اس رات میں لکھا جاتا ہے تو پھر وہ لوح محفوظ میں جو پہلے سے لکھا ہے قسمت اس کا کیا؟ تو بے شک لوح محفوظ جو ہے اس میں جو لکھ دیا گیا وہ ہو کے رہے گا. لیکن دعائیں جو ہے نا وہ قسمت بھی بدل دیتی ہے. اور دعاؤں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بمپر آفر دیے ہیں اللہ کو منانے کے لیے. جب لکھا جا چکا ہے تو اللہ کیوں پکارے گا مجھ کون ہے مانگنے والا؟ قسمت میں تو لکھا جا چکا ہے بھئی اتنا رزق ملنے والا ہے، قسمت میں تو لکھا جا چکا ہے اتنی عمر ملنے والی ہے، پھر اللہ کی رحمت کیوں پکاریں گی؟ وہ اسی لیے کہ اے غافلو اٹھ جاؤ، دعا مانگو، اے اللہ میری قسمت میں اگر بدحالی لکھی ہے تو خوشحالی میں تبدیل کر دے. اے اللہ میری قسمت میں اگر کم عمری لکھی ہے تو لمبی عمر میں تبدیل کر دے. اے اللہ میری قسمت میں اگر برائی لکھی ہے تو اچھائی میں تبدیل کر دے. اے اللہ میری قسمت میں اگر بے ایمانی لکھی ہے تو ایمان میں تبدیل کر دے. اے اللہ میری قسمت میں اگر تیرے رسول کی نافرمانی لکھی ہے تو اپنے حبیب پاک کے صدقے فرما برداروں میں میرا نام لکھ دے. یہ دعائیں مانگنے کے لیے تہجد کا وقت ہے، یہ دعائیں مانگنے کے لیے شب قدر عطا کی ہے، یہ دعائیں مانگنے کے لیے شب برات ملی ہے، یہ دعائیں مانگنے کے لیے شب معراج ملی ہے. اور ام المومنین جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سارے سال میں 4 راتیں ایسی ہے جس میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی. جو عبادتوں کی رات ہے، جس کا ثواب بہت ہے، جس کی فضیلتیں بہت ہے، وہ 4 راتیں کون سی ہے؟ ایک عید الفطر کی چاند رات، نوٹ کر کے رکھ رہے ہیں، جس رات میں ہم مہندی لگاتے ہوئے اور ہنگامے پڑھتے ہوئے ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے رمضان ختم ہو گیا، جیسے کوئی بلا چلے گئی. اللہ اکبر. اور جو چاہتے ہیں رمضان کو، جب رمضان بیتتا ہے تو زاروں قطار روتے ہیں، الوداع پڑھتے ہیں، الوداع ماہ رمضان، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں. اس چاند رات میں بھی سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ بس چاند دکھا اب تو رات ساری بازار میں بیتیں گی، ساری رات خریدی میں، بازار میں اس رات کی اہم حصے کو، اس رات کی جس طریقے سے مزدور مزدوری کرتا ہے نا، اور مزدوری اس کے کام ختم ہونے کے بعد ملتی ہے، اسی طریقے سے پورے روزے ہونے کے بعد جیسی چاند دکھتا ہے وہ رات شب قدر سے افضل ہے، شب قدر جیسی ہے. اس رات کو مزدوری دی جاتی ہے اور مزدور بازاروں میں گھومتے رہتا ہے. یاد رکھیں وہ رات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی ثواب والی ہے. اور دوسری کون سی؟ 9 ذی الحج کی رات، 8 اور 9 کے درمیان جو رات آتی ہے نا، 8 ذی الحج کی رات، جس دن حج ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، دن میں حج ہوتا ہے، اس کی پہلے رات آتی ہے 8 کی رات، وہ 9 ذی الحج کہلاتی ہے.
وہ شب بھی جو ہے بہت 4 راتوں میں ایک رات اس کا بھی شمار ہے، 9 ذی الحج کی رات۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، پکارتی ہے کون ہے مانگنے والا۔ تو رات میں دعا کریں اور صبح روزہ رکھیں۔ اور پھر تیسری رات ہے شب برات کی نصف شب، 15ویں شب۔ یہ رات بھی بڑی برکتوں و رحمتوں والی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری رات پکارتی ہے کون مانگنے والا ہے، شروع شب سے، مغرب سے لے کے صبح فجر تک اللہ کی رحمت پکارتی ہے، مانگ لو مانگ لو مانگ لو۔ تو اس رات لوگ سو کر گزار دیتے ہیں، کئی تو بدعت کہہ کے گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اے بھائی بدعت کیوں ہو رہی ہے، نماز پڑھنا بھی کم زیادہ ہے کیا؟ نماز تو جس قدر پڑھے اتنی ہے نا۔ ہاں 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے، ورنہ کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جو ساری دن نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، 5 ٹائم پڑھتا نہیں ہے، پھر ایک رات کھڑا ہو جاتا ہے کیا شب برات ہے، نہا دھو کے تیار نماز پڑھنے کو۔ تو یہ بھی منع ہے، اس کی تو کوئی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے نا، جو فرض چھوڑ دے پھر نفل کرے۔ فرض ادا کیے ہیں، اس کے بعد رات بھر جاگ رہے، تو اللہ تو مانے گا نا، راضی ہو جائے گا نا، اللہ راضی ہو جائے۔ رات کو جاگنا، اور دن میں پھر 15 کا روزہ رکھے، جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ سارے سال جو ہم اپنے حساب سے زندگی گوا کے بیکار ہو چکے ہیں نا، اب تھوڑی عادت بنا لیں کہ ایک بھی رمضان کا روزہ چلے نہ جائے، اس لیے روزوں کی پریکٹس کریں۔ یہ روزے جو ہے بڑے ثواب کے ہوتے ہیں، اور روزہ اللہ ہی کے لیے ہے، روزہ کسی شیطان کے لیے نہیں رکھتے ہیں، روزہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ جس کو مل جائے اور کیا چاہیے۔ تو روزے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں جو یہ تمام صحابہ ہمارے بزرگان دین کا قول ہے کہ رجب المرجب جو ہے نا، بیج بونے کا مہینہ، ماہ شعبان سینچنے کا، سینچائی کرنے کا، پانی ڈالنے کا، کھاد ڈالنے کا مہینہ، اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے مسلسل جو ہے یہ عبادتوں کو اچھی طریقے سے کرنے کا، جو صحیح اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، وہ بندے ایسے ہیں کہ جیسے ہی رجب المرجب آتا ہے اپنے کام سمیٹ لیتے ہیں، اپنے غلاموں کے کام آسان کر دیتے ہیں، جتنی سلائی اور جتنی عید میں کپڑے پہننے ہیں اور جتنی دینا ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کو وہ رمضان کے پہلے عطا کرتے ہیں، تاکہ زکوٰۃ لے کے غریب اپنے رمضان کو اچھی طریقے سے گزار سکے، اسے رمضان میں خوب محنت مزدوری کے لیے نہ جانا پڑے، اس کے دسترخوان پہ بھی کچھ اچھا کھانا پینا اس کے غریب بچوں کو میسر آ جائے، وہ روزہ رکھنے میں سحری اچھے سے کر لے، افطار اچھے سے کرے۔ اس لیے زکوٰۃ کو ماہ شعبان المعظم میں ہی ادا کر دے،